جتنا دین اسلام نے ارشاد فرمایا ہے ایمان، عبادات اور معاملات، یعنی آمنو کے ساتھ عمل الصالحات، یہ احکامات جو ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمائے، یہ سارے ہمارا علاج بھی ہیں۔ ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں اور دنیا کی کامیابی اس کا راز جو مضمر ہے وہ اللہ کی مرضی میں ڈھل جانا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت آ جانا ہے، اللہ کی رضا کا اختیار کرنا ہے۔ یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، اس کی تربیت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ مثالیں ملتی ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی اہل کتاب سے تو نکاح بھی جائز۔ اس کی شرعی حقیقت جاننے کے لیے آپ خیر القرون تک جائیں، ساری بات واضح ہو جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ ایک ورک جو ہے اسے دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب آپ نے پوچھا تو عرض کی کہ یہ تورات کا ایک ورک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑتی، اور ہم خیال نہیں کرتے کہ بحیثیت مسلمان کتنی اور نزاکت بڑھ جاتی ہے کہ اپنے اعمال، اپنی گفتار، ایک ایک حصہ جو ہے اس پر اور دھیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکم اللہ کا ہے، مخاطب اس نے مخلوق کو فرمایا ہے، اس نے ہمیں عبادت کو پیدا فرمایا، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ ہمیں ایمان عطا فرمایا، نصیب فرمایا، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حفاظت عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، یہ وہ پہلو ہیں جن کی طلب ہونی چاہیے اور جن کے لیے تڑپ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأصول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اہل کتاب کی ایک جماعت تو چاہتی ہے کاش آپ کو گمراہ کر دیں، اور وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ شان نزول میں یہ حصہ ملتا ہے کہ یہود کے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو یا کچھ ساتھیوں کو یہودیت کی دعوت دی اور چاہا کہ اپنا مذہب جو ہے اس کی طرف انہیں راغب کیا جائے۔ یہاں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کہ ہم جب کسی کو رغبت کے پہلو سے دیکھتے ہیں یا پرکھتے ہیں تو اس کی طرف راغب ہونا، اس کو بھی شمار ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم گفتگو کا موقع یا حالات اسی کو مہیا کر رہے ہوتے ہیں جس طرف کچھ خواہش ذاتی بھی ہوتی۔ لیکن یہاں یہود نے کوشش کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکہ دیا جا سکے اور انہیں دین اسلام سے ہٹایا جا سکے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پہلو میں شائبہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عموماً گفتگو میں جو فریقین ہیں ان کے پہلو دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت تو چاہتی ہے کہ کاش آپ کو گمراہ کر دیں، اور فرمایا
وما یضلون الا انفسهم، اور وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ کہیں بھی جو جھوٹ ہے، کہیں بھی جو فساد کسی پہلو سے بھی ہے، فسادی یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دسترس جو ہے اسے مضبوط کر رہا ہے، یا اپنی خواہش جو ہے اسے لاگو کر رہا ہے۔ لیکن حق سے جو تجاوز ہے، یا کمی کے حصے میں آئے یا بیشی کے حصے میں تجاوز ہے، وہ یہ اس وقت یہ خیال نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ خود جو اپنا قدم اٹھا رہا ہے وہ ہی درست نہیں ہے اور اس سے وہ نقصان اٹھائے گا۔ دنیا کی زندگی یقیناً محدود ہے، دنیا کی یقیناً عارضی ہے، دنیا کی زندگی یقیناً شب و روز، پسند ناپسند، بے شمار پہلو ہیں اس کے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی حیثیتیں، طاقت، دولت، شہرت اگر زندگی پر بن جائے تو بندہ ہر شے چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ عمومی زندگی کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ زندگی کا انقطاع نہیں چاہتا۔ اسی زندگی میں مزاج انسانی جب حاوی ہو تو اپنی ذات کے گرد ایک بنت بنتا ہے جس میں اپنی ہر غلطی کو وہ جواز دیتا ہے، اور ہر دوسرا اس سے متعلق اس کے پاس ایک جواز ہوتا ہے، اسے اس سے خواہش نہیں ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا ایک اعتراض اور ان اعتراضات کے حل کے لیے اپنی غلطیوں تک کا جواز۔ یہ ہم اپنے معاشرے میں روز دیکھتے ہیں۔ دوستوں کی محفل ہو، عزیزداروں کی نشست ہو، کاروباری حیات ہو، ہر پہلو سے آپ غور فرمائیں تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن جہاں بھی غلطی ہوگی، جو قرآن کریم اصول بیان فرما رہا ہے کہ جہاں بھی غلطی ہوگی، یہ حصہ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، کہ صرف دھوکہ دوسری طرف نہیں ہے، دھوکہ حقیقت میں خود کو ہے، وما یشعرون، اور وہ سمجھ نہیں رہتے۔ یہاں حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو انتخاب ہے طرفین کا، اس کے تحت یہ بات جو ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً مسلمان معاشرہ ہے، فریقین مسلمان ہو، دعوی ایمانی ہو، لیکن جو کردار یا عمل ہے اسے تو پیمانے پہ رکھا جائے گا نا کہ وہ درست ہے یا نہیں درست، کیا وہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے۔ اگر گناہ نہیں ہے تو پھر اجر و ثواب کا معاملہ ہوگا، لیکن اگر اجر ثواب جو ہے اس پہلوؤں میں، برکت کے پہلوؤں میں نہیں ہے، تو پھر گناہ جو ہے اس پہلوؤں میں تو بات آ جائے گی۔ تو بڑا نازک حصہ ہوتا ہے جب ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال پر، اپنی خواہشات پر، اور وہ پسند جو ہم چاہتے ہیں کہ جس کا نفاذ ہر طرف ہو۔ تو یہ حصہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو مشرک ہے صاحب ایمان کو شرک کی دعوت دے رہا، لیکن اسی اصول اور ضابطے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دعوی ایمانی کے ساتھ غلط کام غلط ہی ہوگا۔ بے ایمان نہیں، لیکن گناہگاری تو ہے، اور گناہگار یا گناہگاری جو ہے یہ ایسا راستہ ہے جو رخ بے ایمانی کی طرف رکھتا ہے۔ اگر یہ تسلسل جاری رہے خطا اور گناہ کا تو آہستہ 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 بندہ ایمان ظاہر کر بیٹھتا۔ اس حقیقت کی جو سمجھ ہے اس کے لیے کیا درکار؟ جتنا دین اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان، عبادات اور معاملات، یعنی آمنو کے ساتھ عمل الصالحات،
یہ احکامات جو ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمائے یہ سارے ہمارا علاج بھی ہیں. جہاں ہماری ضرورت کہ بے شمار اور پہلو اس سے مستفید یا حل ہوتے ہیں، وہاں یہ علاج بھی ہے. مزاج انسانی میں جھوٹ سننا، جھوٹ بولنا تو بہت بڑی بات، جھوٹ سننا جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، کوئی ایک بات ارشاد فرما دی جائے جسے میں اختیار کر لوں، یعنی آسانی کے مانوں. تو آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے اجتناب آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہ ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. جب ہم زندگی کے پہلوؤں کو اور اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں، اور عجیب بات ہے ہر گزرتے لمحے یا وقت میں یہ جو اپنی انا کی تسکین یا خواہشات ذاتی کی تکمیل کے لیے جو ہم جواز دے رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہے. اگر زندگی کے پہلو یا گزری زندگی کو واپس ماضی میں دیکھیں تو یہ مزاج ایسا نہ تھا ہمارے معاشرے کا. ہمارے معاشرے میں ایک حدود و قیود تھیں. پرانی باتیں نہیں کر رہا، اپنی یاداشت کی باتیں کر رہا ہوں، جہاں ہم نے اپنا وقت بہوش و حواس بسر کیا. ان نشستوں اور ان محافل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ان معاشروں کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم نے خود یہ حصے کہ جن کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں، ایسا نہ تھا. تو جب بات آئی مشرکین کو صاحب ایمان کے گمراہ کرنے کی، تو اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ خود جو گمراہ ہیں، یہ ایسا حصہ ہے کہ یہ اس کی وہ سمجھ بھی نہیں رکھتے، وہ ایسی دلدل میں. دلدل پر بندہ کھڑا ہوتا ہے لیکن دلدل میں اتر رہا ہوتا ہے. اس کا کھڑا ہونا پختہ زمین کے کھڑا ہونے کے مترادف نہیں ہے. قدم تو رکھتا ہے دلدل، لیکن پھر دلدل اسے اپنے اندر غرق کر رہی ہوتی ہے. اور اگر اس غرق ہونے کو وہ یہ گمان کرے کہ میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، تو پھر اس کا شعور جو ہے اس پر کیا کوئی تبصرہ کر سکتا ہے. خود مشرک ہیں، صاحب ایمان ان کی طرف رغبت کرنے کے بجائے شیطنت کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں کہ صاحب ایمان جو ہے وہ ایمان چھوڑ دیں اور وہ بھی مشرک ہو جائیں. یہی معاملات کہ ایمان کے پہلو صرف ماننا نہیں ہے، ان پر عمل کرنا ہے. جہاں جس کے لیے جو حکم ہے اللہ کریم نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا. جتنی استطاعت ہے اتنا دین اسلام کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے. دعوی ایمانی کے ساتھ جب ہم دھوکہ دہی کے پہلوؤں کو اختیار کریں گے، چاہیں گے وہ جو مجھے پسند ہے، یہ نہیں چاہیں گے کہ عدل ہو، اعتدال پر ہم آئیں، نہیں، یہ چاہیں گے جو مجھے پسند ہے، تو پھر مخلوق کو، ان کی آراء کو کیسے ہم ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جمع ہونے کا ایک ہی جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے اسے تھام لینا. اگر اللہ کا جو حکم ہے یا اللہ کی جو پسند ہے اس کے تحت کوئی نہیں آئے گا، تو پھر جتنے لوگ ہیں اتنی آراء ہوں گی، اتنی خواہشات ہوں گی. ہو نہیں سکتا کہ پھر اتفاق ہو یا اجماع ہو سکے. اور جب اتفاق نہیں ہوتا تو پھر نفاق ہوتا ہے، اور نفاق تلخ ہوتا ہے. اسے آپ پورے قومی حیثیت میں دیکھیں، اپنے معاشرے گرد و پیش کے حالات پر دیکھیں، عزیزداری میں دیکھیں، عین گھر میں دیکھیں کہ نفاق بکھیر دیتا ہے لیکن اتفاق جمع کرتا ہے. اتفاق کی برکت جو ہے
ایثار سے نصیب ہوتی ہے، اور ایثار خواہشات ذاتی قربان کرنے کا نام ہے، اور ایثار تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم جو ہے اس کے تحت عمل نہ کیا جائے۔ اب دین حق کی رسی کا تھامنا، اللہ کے حکم کا ماننا، اس پر عمل پیرا ہونا، قرآن کریم فرما رہا ہے یہ تمہیں جمع کروا دے۔ اسی طرح اگر مشرک کسی کو شرک کی دعوت دے رہا ہے، اس کا وہ عمل وہ کیسا ہے یہ تو ایک الگ گفتگو ہے، لیکن جہاں وہ کھڑا ہے وہ خود دلدل ہے، وہ اس میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھ نہیں رکھتا، اس کی عقل ماری گئی ہے کہ وہ جسے فتح سمجھ رہا ہے کہ میں صاحب ایمان کو وہاں حق سے ہٹا کر اپنے شرک میں لے آؤں، اس کی عقل ماری گئی ہے کہ وہ تو خود ڈوب رہا ہے۔ جہاں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے تو میری فتح ہے، وہ تو یقینی طور پر خود ڈوب رہا ہے اور اس کا شعور نہیں رکھتا۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھ نہیں رکھتا۔ اللہ کریم معاف فرمائیں، اللہ کریم کو معاف فرمانا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ اگر گناہ چھوڑ دے، سارے غلطیاں اور خطائیں چھوڑ دیں، تو اللہ مخلوق کو اٹھا لے اور مخلوق پیدا کر دے جو غلطیاں کرے، پھر اس کے حضور گڑ گڑا۔ اب اس کی شرح میں جو بات سمجھ آتی ہے یہ نہیں ہے کہ غلطیاں کرنے کا جواز لیا جائے، سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ جو انسانی مزاج یا اس کی کمزوری یا اس کے حالات، چاہے نفس ہے چاہے وہ گرد و پیش کے وساوس تک کی بات جاتی ہے، جہاں کمی بیشی واقع ہو جائے پلٹ کر معافی مانگو۔ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر غلطیاں اور خطائیں ختم ہو جائیں، اللہ اس مخلوق کو اٹھا کر دوسری مخلوق پیدا کر دے جو غلطی کرے اور پھر اس کے حضور گڑ گڑائے معافی کے لیے اور وہ معاف فرما دے۔ اللہ کریم کی رحمت اور اس کی معافی کی وسعت آتی ہے شرع میں، اور جہاں کمی بیشی بتقاضائے بشریت بھی کوئی کمی بیشی ایسی جو سرزد ہو جائے، اس کا علاج معافی میں ہے۔ اللہ کریم سے معافی مانگی جائے، اور کوئی توبہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر ندامت اور آئندہ بچنے کی جو کوشش ہے وہ شامل نہ ہو، کہ ندامت ہی نہ ہو جو کچھ کیا ہے، اور اجتناب کی جو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے، اور اپنی کوشش جو ہے وہ نہ ہو، تو پھر وہ معافی نہیں ہے، وہ مال الفاظ کی ادائیگی ہے، اس کے پیچھے متحرک میں نیت کچھ اور ہے۔ چونکہ غلطی، معافی تک بندہ غلطی سے تب پہنچتا ہے جب ادراک ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، مانے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جن چیزوں کو ہم غلطیاں ہی نہیں سمجھ رہے، انہیں شریعت اسلامیہ کا جو قانون ہے یا ترازو ہے اس پر تول کر دیکھیں تو صحیح۔ ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں، اور دنیا کی کامیابی اس کا راز جو مضمر ہے وہ اللہ کی مرضی میں ڈھل جانا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت آ جانا ہے، اللہ کی رضا کا اختیار کرنا ہے۔ یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، اس کی تربیت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ حکم ہمیں قرآن کریم عطا فرما رہا ہے۔ اگر ادراک نہیں کر رہے اور اپنی غلط روش پر قائم ہو، وما یشعرون، پھر تمہاری کیفیت یہ کہ تم بے عقل ہو، تم سمجھ نہیں رکھتے، نقصان اپنا ہی کیے جا رہے اور پھر اس پر اعتراف بھی رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور تم مانتے ہو۔
اب یہ یہود سے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے کہ یہود کی جماعت شرک کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت دے رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا کہ اللہ کریم کے آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور تم مانتے ہو، تم شہادت دیتے ہو، یعنی تورات جو اللہ کریم نے تم پر نازل فرمائی۔ کفر انکار ہے، ضد اور عناد ہے کہ مان رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم مانتے ہو، تم شہادت دیتے ہو کہ یہ تورات ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں، تو جو اللہ کریم نے آیات نازل فرمائی ہیں ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو آمیزش تم کر رہے ہو یہ تو تمہاری ذات ہے، اس کا تو تورات سے تعلق نہیں ہے، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم صاحب کتاب ہیں اور ہم تورات کے ماننے والے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ مثالیں ملتی ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی اہل کتاب سے تو نکاح بھی جائز ہے۔ اس کی شرعی حقیقت جاننے کے لیے آپ خیر القرون تک جائیں، ساری بات واضح ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت رحمت عالی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے دعوے حق دینا، ارشاد فرمانا، کوئی سابقہ شریعت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو قائم رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ ایک ورک جو ہے اسے دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب آپ نے پوچھا تو عرض کی کہ یہ تورات کا ایک ورک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑتی۔ یعنی شریعت سابقہ جو ہے اس کا وقت جب سابقہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تکمیل ہو چکی ہے۔ آج جو حکم ہوگا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اہل کتاب اس دعوت تک اور آپ کی بعثت تک تو وہاں پر گفتگو یا بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی جو دعوت ہے، اس کے بعد جہاں انکار آتا ہے، کیا وہ پھر شمار ہو سکتا ہے اہل کتاب میں؟ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب کی نسبت سے جو عزیزداری ہے اس سے منع فرما دیا تھا کہ اہل کتاب تو تب ہے، کیا سابقہ کتب میں شرک یہ بھی عظیم گناہ نہیں یا شامل کیا گیا؟ تو جب کوئی شرک کی آمیزش کرتا ہے تو کیا وہ کتب سابقہ کا ماننے والا ہوگا؟ سابقہ کتب کا ماننے والا وہ ہوگا جو نازل فرمایا گیا اس کو مان رہا، جو آمیزش کر کے اپنی خواہش داخل کی گئی ہے۔ تو یہ جب باریکیاں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ساری گفتگو تو کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال کی طرف ہمارا جو دیکھنا ہے یہ کم ہوتا ہے۔ میرا کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن دین اسلام جو ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا حکم جو ہمیں عطا فرمایا گیا ہے، اس کا بیان کرنا، یہ حق کا پہنچانا ہے، یہ بھلائی ہے ہر بندے کے لیے، چاہے وہ مشرک ہے یا کلی انکار کر رہا ہے، اس تک بھی اس بھلائی کا پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم نے کسی کے ماننے کو ان الفاظ سے جس سے تضحیق کو منع فرمایا کہ بدلے میں وہ تمہارے ماننے اور اللہ کریم کی ذات کے میں جو ہے وہ گستاخی کرے گا، بات کرنے کا سلیقہ قرآن کریم سکھاتا ہے، سنت خیر الانام سے نصیب ہوتا ہے،
تو ہمیں تو حق کا جاننا، اس پر عمل کرتے ہوئے مخلوق تک حق پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ضد اور عناد ذاتی تو یہاں بات ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ جو فرمایا گیا نا کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب جنہیں اللہ نے کلام نازل کیا، اب تورات کو مان رہے ہو لیکن تورات میں جو کچھ ہے اس کا انکار کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم مانتے ہو، مان رہے ہو، تو پھر کفر کیسے ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تورات کا ماننا اپنی مرضی سے ہے، یعنی احکام جو ہیں انہیں اپنی پسند سے ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اور فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یعنی جو اللہ نے حق نازل فرمایا اس میں جو کچھ تم داخل کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے حق ہے کیا، لیکن تم اسے چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ جانتے ہو۔ بے شمار مواقع ایسے قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمائے ہیں جہاں یہ کوشش کی گئی ہے کہ حق کو چھپایا جائے، مسلمانوں تک حق نہ پہنچے، اور انہیں اس حق سے جس کا یہ اقرار کر رہے ہیں اس سے ہٹایا جائے۔ بے شمار سوالات اٹھائے گئے، اعتراضات اٹھائے گئے، ہر طرح سے کوشش کی کہ حق کا راستہ روکا جائے، ظاہری پہلوؤں سے لے کر نہاں خانے دل تک تکلیف پہنچانا جو ہے اس کے اسباب اختیار کیے گئے۔ ایسی باتیں جو شاید پتھر نہ ہوں لیکن پتھر سے زیادہ چوٹ پہنچاتی ہوں کہی گئی، طعن و تشنیع کی گئی۔ آج بھی جہاں جہاں حق کے خلاف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جو حق کے خلاف جائے اس کے الفاظ بھی ایسے ہوں جو بڑے بڑے کفار و مشرکین کے تھے، تاکہ جو سزا انہیں ملی ہے یہ بھی اسی سزا کا مستحق ہوتے۔ اور ہم خیال نہیں کرتے کہ بحیثیت مسلمان کتنی اور نزاکت بڑھ جاتی ہے کہ اپنے اعمال، اپنی گفتار، ایک ایک حصہ جو ہے اس پر اور دھیان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم روا روی میں بول دیتے۔ اور عجیب بات ہے، روا روی میں کاروباری حیات میں کام نہیں کرتے۔ اگر کسی کی سیاسی منفعت ہے تو وہ مخلوق میں روا روی میں بات نہیں کرے، نہ پیتولی بات کرے، اسے پتہ ہے جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اثرات کیا۔ کاروبار میں جو کاروبار کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے اس کے کاروبار کو کسی پہلو سے وہ متاثر ہو، لیکن جب دین کی بات آ رہی ہے، جو آپ بات آنا جانتا ہو وہ بھی اس انداز سے گفتگو کر رہا ہو جیسے وہ مفتی کا درجہ رکھتا ہو۔ کیا دین پر بات کرنا، اصول دین پر بات کرنا، حق پر بات کرنا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ اور اصول نہیں۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جن پر کلام کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکم اللہ کا ہے، مخاطب اس نے مخلوق کو فرمایا ہے، اس نے ہمیں عبادت کو پیدا فرمایا، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ ہمیں ایمان عطا فرما، نصیب فرما، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حفاظت عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، یہ وہ پہلو ہیں جن کی طلب ہونی چاہیے اور جن کے لیے تڑپ ہونی چاہیے۔ اسی تھوڑے سے عرصے میں، یہ 20 سے 30 سال، تقریباً 30 سال کے لگ بھگ 2 سال اوپر گل ہے، بات کہی جائے، سنی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، غلطی مانی جاتی تھی۔ کیا فرق پڑا ہے ان 30-35 سالوں میں؟ کیا فرق پڑا؟
یہ جو انگریزی صدی کی تبدیلی ہے، اس سے پیشتر ایک صدی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دوری ہوئی ہے. لیکن 19ویں کے جو 20ویں کی آخری حصے ہیں، 20ویں صدی کے آخری حصے ہیں، 1980 کے اندر بار کے، وہاں آ کر صدی بدلی ہے ہجری کی. اتنا ہی وقت لگا ہے ہمارے مزاجوں کو بدلنے میں، جیسے وقت بدلتا ہے نا، جیسے غروب ہے یا طلوع ہے، ایسے نا کچھ لمحے لگتے ہیں. تو انہی چند سالوں کے بعد ایسی روش تیزی سے بدلی ہے کہ پیمانے الٹ گئے ہیں. ساری جو معاشرے کی زندگی ہے اس میں سے گزرنا ہوتا ہے، ذمہ داری بھی ایسی ہے اور حالات بھی ایسے ہیں. یقین نہیں آتا کہ ہم وہی لوگ ہیں، کیونکہ جو اپنے ساتھ معاشرے میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جانتے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. یقین نہیں آتا کہ ہم وہی لوگ ہیں. اب میں تو اپنے حالات یا اپنے گرد و پیش کی بات کر رہا ہوں، کسی کا میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن جو کچھ میں دیکھ سکا ہوں یا جس میں سے میں نے زندگی بسر کی ہے وہی لوگ. اعلیٰ شناسائی بڑھنی چاہیے، اجنبیت بڑھ رہی ہے. کمال ہے. کیوں؟ اور ہم ادراک نہیں کر رہے. قرآن کریم فرما رہا ہے وما یشعرون، سمجھ نہیں لگتے، ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتی. وہ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں، کیا اس کی حرمت، کیا اس کی پاکیزگی کا ہم خیال رکھتے؟ وہ جو سرب سجود ہیں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ سبحان ربی الاعلی، ساری باتیں رب کائنات کی طرف، اللہ جل شانہ کی طرف ہیں. وہ جس نے پیشانی ٹیکنا نصیب فرمایا، ہر شے تو اس کی ہے اور اس کی نسبت رکھتی ہے اور اسی کو لوٹ کر جائے گی. ہم کیوں بیچ میں آ گئے؟ ہماری ذات کی کیوں نفی نہیں ہو رہے؟ ہر جو عمل بد ہے اس کے اثرات ہیں. تو جو بدی کی ہے، غلطی کی ہے، اس کا گناہ ہے، اور مزید اس کا مزید برآں جو اثر ہوتا ہے اسی طرف گناہ ہمیں دھکیلنے کا سبب بنتا ہے. ہر سال عمل جہاں نیکی ہے اس کا اجر اور ثواب ہے، وہاں مزید نیکی کی طرف جو رغبت ہے اس کا سبب بنتا ہے. ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو اپنا جائزہ لے کر اور اپنے سوچیں اور اعمال یہ پرکھنے چاہیے قرآن کریم سے، سنت خیر الانام سے. نہیں یہ لیکن پرکھے جائیں گے، نہیں پرکھیں گے لیکن یہ پرکھے جائیں گے، پھر فرصت نہیں ہوگی. کیونکہ قیامت کے دن کوئی وہ بات نہیں ہے جو ہم سمجھے آج ہمیں معلوم ہوئی ہے. نہیں، یہی اصول، یہی ضابطے اور یہی قانون ہے جس کے تحت ہماری زندگی جو ہے اس نے آسان اور سہل ہونا ہے، چھوڑ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہی وہ اصول ہیں جن پر ہماری زندگی کی پرکھ ہوگی. اللہ معاف فرمائے، اللہ کریم یہ ادراک عطا فرمائے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. اللہ کریم نے جو مقصد حیات عطا فرمائے کتنا عظیم، اور ہم بکھرتے چلے جا رہے ہیں، بکھرتے چلے جا رہے ہیں. عین دین کے نام پر ہمارے اندر اتنی تلخی پیدا ہو چکی ہے، اور دین جمع ہونا اتفاق پر فرماتا. تو یہ ہے نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ جانتے ہو. اب یہ فرمایا جا رہا ہے یہود کو. شان نزول میں یہود نے اپنے شرک کی دعوت دی اور اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے لیکن ضابطہ ہے. اب جو ہم غلط کر رہے ہیں، کون ہے اسے نہیں معلوم کہ حرام کھا رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، بے حیائی کر رہا ہوں، کسے نہیں معلوم. اللہ کریم معاف فرمائے.
اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.